ناؤ نیکسٹ کچھ کمانڈ اور ڈسکس کرتے ہیں ہوم کے مینیو میں سے. سب سے پہلی کمانڈ ہوم کے مینیو میں آٹو سم، جس کو ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہمیں کسی بھی اسٹوڈنٹس کے سبجیکٹس کا ٹوٹل نمبر نکالنا ہو یا پے رول پروگرامس کے اندر یا سیلری پروگرامس کے اندر اگر ہمیں ٹوٹل نکالنا ہو تو اس کے میتھڈس کیا ہوں گے، ان تمام کے لیے ہم لوگوں نے آٹو سم کو ڈسکس کیا تھا. اس کمانڈ کے بارے میں نے پچھلے تمام چیزوں میں بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے. دین جو کمانڈ ہے ہمارے پاس وہ فل کی کمانڈ ہے. دیکھیں فرسٹ سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی نام ٹائپ کرتے ہیں اور جسٹ اس کو ڈریگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس نام کی نمبر آف کاپیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کمانڈ میں نے آپ کو پہلے بھی لاسٹ سیشن کے اندر بتائی تھی. اچھا، اب اگر مثال کے طور پر آپ اس کی ڈپلیکیٹ بناتے ہیں اور اس کام کے لیے آپ کو ماؤس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ماؤس کے سٹیپس نہیں ہیں یا آپ ڈریگ کرنا جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے ہیں یا ماؤس آپ کا جو ہے وہ پراپر ورک نہیں کر رہا، تو اس کے علاوہ اور کیا آپشنس اویلیبل ہیں. تو آپ جسٹ ٹیکسٹ کو رینج میں لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس فل کی کمانڈ ہے. ہم فل اس کو کرتے ہیں ڈاؤن، تو دیکھیں ڈاؤن کی طرف اس کی ڈپلیکیٹ کاپیز آ گئی. ہم اس کو فل کرتے ہیں رائٹ کی طرف، تو رائٹ کی طرف اس کی ڈپلیکیٹس آ گئی. میں اس کو فل کرتا ہوں، اگر اوپر کی طرف اس کی رینج بنائی ہوئی ہے تو اس کی ڈپلیکیٹ کاپیز اوپر کی طرف آ جائیں گی، اور اگر مجھے اسے لیفٹ کی طرف کاپی کرنا ہے تو میں نے اس کی لیفٹ کی طرف کاپیز کر دی. اور سیریل نمبر کے لیے بھی ہمارے پاس اسٹیپ ہے. فار ایگزامپل میں نے 1 لکھا اور رینج بنا دی. یہاں سے سیریز میں چلے جاتے ہیں. اسٹاپ ویلیو فار ایگزامپل ہم ڈیفائن نہیں کرتے، اسٹیپ ویلیو 1 ہی ہے. اوکے کرتے ہیں، یہ دیکھیں سیریل نمبر جنریٹ ہو گیا. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ 2 کا ٹیبل جنریٹ ہو جائے تو پہلی ویلیو 2 لکھ کر رینج بنائیں اور یہاں اسٹیپ کے اندر ویلیو 2 ڈیفائن کر کے اوکے کر دیں. یہ 2 تک آپ کے پاس سیریل نمبر جنریٹ ہوگا. اچھا، اب اگر میں رینج بناتا ہوں تو رینج جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے فار ایگزامپل 24 تک کا ٹیبل بنا دیتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ 20 تک آئے، لاسٹ ویلیو 20 ہو، تو اسٹیپ ویلیو 2 اور اسٹاپ ویلیو 20 ڈیفائن کر دیتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ صرف 20 تک ویلیوز جنریٹ کرے گا، اس کے بعد کی ویلیوز نہیں آئیں گی. تو یہ سارے آپشنز ہمیں فل کے اندر مل جاتے ہیں. جبکہ نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈز ہیں کلیئر کی. کلیئر ملٹیپل چیزوں میں یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہ مارک شیٹ بنائی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا ڈیٹا میرا کلیئر ہو جائے. کلیئر آل کرتے ہیں، یہ دیکھیں پورا ڈیٹا میرا ختم ہو گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیٹا میں جو میں نے فارمیٹنگ اپلائی کی ہے، میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایز اٹ از رہے، لیکن جو ٹیبل کلرز الائنمنٹ بولڈ وغیرہ جو اپلائی ہوا وہ سب ختم ہو جائے. تو دیکھیں وہ ساری فارمیٹنگ اس پہ میں نے ختم کر دی. اس سے میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ٹیکسٹ کا ہم لاس نہیں کر پاتے. دین ہے کلیئر کانٹینٹ، اس میں ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ٹیبل اور اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس رہ جائیں گی. جبکہ لاسٹ ہے کلیئر کمنٹس. کمنٹس ابھی میں نے ڈسکس نہیں کیا. کمنٹس پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے. ایکچوئل میں کسی بھی سیل کے اوپر اگر آپ کوئی کمنٹس دینا چاہیں، لائک علی نے یہاں A+ گریڈ حاصل کیا یا مشتاق جو ہے وہ لائک فیل ہو گیا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس اسٹوڈنٹس پر کوئی کمنٹس ٹائپ کیے جائیں، وہ کمنٹ جو ہے وہ شیٹ پر پرنٹ نہیں ہوتے، صرف سیل کے اندر ویلیو جگہ بنا کر رہ جاتے ہیں. اور جب آپ سافٹ کاپی یعنی جب آپ مارک شیٹ کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر ماؤس اوور کریں گے تو آپ کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ نظر آئے گا. ادروائز جب آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے ہارڈ کاپی کے اندر ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو کمنٹس دینے کے لیے بیسیکلی ہم لوگ ریویو کے مینیو میں جاتے ہیں اور یہاں پر نیو کمنٹس کا آپشن دیا ہوا ہے. نیو کمنٹس میں آنے کے بعد فار ایگزامپل میں یہاں پر کہتا ہوں نیڈ امپروومنٹ. ایک سمپل کمنٹس میں نے ٹائپ کیا، خالی جگہ پہ کلک کیا، کمنٹس باکس بند ہو گیا. جس سیل پر ہم نے کمنٹس دیا ہے آپ دیکھیں اس سیل پر ایک ریڈ رنگ سے ہائی لائٹر ہمیں نظر آ رہا ہے، انڈیکیٹر مارک جس کو ہم کہتے ہیں. جب ہم اس کے اوپر ماؤس اوور کریں گے تو وہ کمنٹ باکس پراپر نظر آئے گا. ماؤس ہٹا دیں گے تو کمنٹ باکس چلا جائے گا، اور یہ ایک ماؤس کی مدد سے نظر آتا ہے. اگر میں کی بورڈ کے کرسر کو اس کے اوپر لے کے جا رہا ہوں ایرو کی مدد سے تو آپ دیکھیں کوئی کمنٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی اپنے ماؤس کے ایرو کو اس کے اوپر اوور کرتا ہوں تو یہ کمنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مارک شیٹ کے اندر
جہاں پر بھی میں نے کوئی اگر کمنٹس ٹائپ کیے ہیں تو وہ کمنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے, مٹ جائے. تو اس کے لیے ہم لوگ اپنی شیٹ کو رینج میں لیتے ہیں اور کلیئر میں جا کر کلیئر کمنٹس کرتے ہیں, وہ کمنٹس ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس سارٹ اینڈ فلٹر. سارٹ بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے. مثال کے طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ تمام امپلائی کا ریکارڈ یا اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ میرے پاس الفابیٹیکل آرڈر میں آ جائے, تو ہم اس کالم پہ کھڑے رہتے ہیں. لائک مجھے تمام ریکارڈس الفابیٹیکل آرڈر میں چاہیے, تو میں نیم کے کالم پہ کھڑا ہوں اور سارٹ کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے سارٹ A to Z کرتا ہوں. یہ دیکھیں تمام ریکارڈس الفابیٹیکل آرڈر میں آ گئے, اور نہ صرف نام جو ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں آئے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے سیریل نمبر اور اس سے تعلق رکھنے والے تمام ریکارڈ بھی چینج ہوتے ہیں. پہلے علی جو ہے وہ 1 پہ تھا اور A+ گریڈ سے تھا, اب وہ 3rd نمبر پہ آ گیا کیونکہ احمد جو ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں پہلے نمبر پر ہے, تو اپنے ساتھ وہ پورا ریکارڈ لے کے موو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی بھی کالم کو سارٹ کرتے ہیں تو وہ صرف پرٹیکولر کالم سارٹ ہوتا ہے, باقی ڈیٹا سارٹ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا, پورا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ سارٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے رینج بنا دی, مثال کے طور پر میں نیم کے کالم کی رینج بناتا ہوں اور اس کو سارٹ کر دیتا ہوں, تو پھر صرف کالم سارٹ کرے گا, باقی ڈیٹا اس کے ساتھ موو نہیں کرے گا. آپ دیکھیں علی نیچے تو آ گیا لیکن اس کا گریڈ جو ہے وہ سب چینج ہو گیا, اور مشتاق پہلے فیل ہو رہا تھا, اب پتہ چلا اس کی جگہ سلیم جو ہے وہ فیل ہو گیا, کیونکہ ہم نے رینج بنا کے سارٹنگ کی. تو رینج اس وقت آپ بنائیں گے جب آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ لائک ایک پرٹیکولر کالم کے اندر اگر ہوگا. لیکن اگر ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا ہے اور لائک اس طرح کی ایک پوری شیٹ آپ کے پاس بنی ہوئی ہے, تو اس میں آپ کبھی بھی رینج بنا کے سارٹنگ نہیں کریں گے بلکہ پرٹیکولر کالم پہ کھڑے رہ کر سارٹ کریں گے. ٹھیک ہے.